months. According to دیکھیں the میری بات press, سنیں. سب کہتے ہیں دیکھیں, according to the press and Pakistani officials familiar with the conversation, the general demanded that they dismiss at least some ministers in the oversized 60-member cabinet, many of whom face corruption. پوچھ رہے ہیں کیا اس پہ تو بہت دن سے بات ہو رہی ہے نا ان موضوعات یہ تو وہی ساری بات ہے, یہ ساری وہی بات ہے, یہ کوئی نئی بات یہ نہیں ہے. جین پرلیس کی اسیسمنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اور انور صاحب یہ کوئی نئی چیز نہیں لکھ رہے, پیپروں میں آ رہا ہے, کوئی بریکنگ نیوز نہیں لکھ رہے. Generals in Pakistan push for a shake-up of the government. New York Times کی پوزیشن ہے. دیکھیں میری بات سنیں. نیو یارک پاکستان کی ٹائمز, ایک گفتگو ہے. سیکنڈ ماروی, ایک سیکنڈ. نیو یارک ٹائمز از ون آف دا لارجسٹ اینڈ موسٹ ریسپیکٹڈ نیوز پیپر. Small, چھوٹا سا اخبار. نہیں وہ اکارڈنگ ٹو ملک صاحب, ناٹ اکارڈنگ ٹو می. دا پوائنٹ ملک صاحب کو ڈیفینڈ کرنا سر آپ کا بنتا ہے. نہیں میرا بندہ ہوگا, اگر یہ غلط بات ہوگی تو میں اس کو تو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا. چھوٹا سا اخبار. I don't want to make a fool out of myself. The point is نیو یارک ٹائمز کی رپورٹیں کوئی 100% کریکٹ ہمیشہ نہیں ہوتی. صحیح ہے. دیکھیں یہ لیکن یہ کریکٹ لگ رہی ہے. دیکھیں یہ ایک اسیسمنٹ ہے. جین پرلیس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. I think this is an assessment based on reports coming in the Pakistani media for the last 5-6 months. اس میں ذرا اجاز حیدر جو یقیناً جین پرلیس یا نیو یارک ٹائمز سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. جنرلز ان پاکستان پش فار شیک اپ آف دا گورنمنٹ, نیو یارک ٹائمز. اجاز کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ بنیادی چیز یہ ہے, اور یہ سوال آپ نے اہم اٹھایا, کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو معاملہ ہے معیشت کا, اور دوسرا معاملہ ہے کہ جین پرلیس کو یہ خبر جو ہے یہ کیسے پہنچی, کہاں سے پہنچی. کیونکہ یہ نہ تو گیلانی صاحب نے دینی تھی, نہ زرداری صاحب نے دینی تھی. اس سوال کا جواب جو ہے وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ کچھ عرصے سے سگنلنگ کر رہی ہے, اور یہ خبر جو ہے یا اس کے جو بھی نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن ہے یہ جین پرلیس کو وہیں سے پہنچی ہے. اور اس میں مطمع نظر بھی یہ تھا کہ یہ ایک ایسے اخبار تک پہنچ جائے کہ جس کے بعد یہ شور و غوغا جو ہے یہ اٹھ جائے. لیکن جو معیشت کے حوالے سے جو بات ہے, معیشت سے پہلے تھوڑا سا اس پوائنٹ کو کلیئر کر لیں اجاز. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے حکومت نے کیپٹلائز کرنا چاہا اس فوٹو اپرچونٹی میں جنرل کیانی صاحب کے ساتھ, ہم اس طرف ابھی نہیں آ رہے. ابھی ہم یہ صرف مفروضہ لے رہے ہیں کہ یہ جو واقعتاً یہ فوج کی سگنلنگ تھی اور یہ جین پرلیس کے ذریعے ہو گئی. لیکن ایک لمحے کے لیے اگر آپ مجھے ایک بات کی اجازت دیجیے تاکہ اس بحث کو کسی تناظر میں ہم ڈال سکیں. چلیے. معیشت کی بات ہوئی تھی, اس پہ ہارون رشید صاحب نے بات کی. وہ بات جو ہے وہ آدھا سچ ہے. اس کو تھوڑا سا جو ہے اگر ہم پورے سچ کی طرف لے کے جائیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر فوج کا یہ خیال ہے کہ معیشت جو ہے اس کو درست کرنا ضروری ہے اور ان اینڈ آف اٹ سیلف یہ بات جو ہے درست ہے, تو پھر ذرا ایک لمحے کے لیے اگر میں آپ کو بتا دوں 18.7% جو ہے وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کا پچھلے سال جو تھا وہ فوج کے دفاعی بجٹ پہ خرچ ہوا, اور اس سال کرنٹ ایکسپینڈیچر کی شرح جو تھی وہ کم ہوئی, لیکن فوج کے اس میں اضافہ ہوا 22.1%. اور اس کے علاوہ اس بجٹ میں آپ کے پاس ایک اور جنرل پبلک سروس کا ایک ہیڈ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تقریباً لیٹ می چیک دی ایگزیکٹ فگرز 90.7 بلین, جس میں سے ایک اندازے کے مطابق 70 بلین جو ہیں وہ صرف پینشن ہے فوج کے لوگوں کی. اچھا لیکن یہ دیکھیے کہ کیا ہم اس دفاعی بجٹ پہ آج تک مکمل طور پہ بحث کر سکے ہیں؟ نہیں کر سکے. اجاز میں تھوڑا سا ایک کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں نیو یارک ٹائمز میں یہ کلیم ہے ایز دا ملٹری مینوورز فار چینج it is not immune from criticism. Defense spending is budgeted at 13.6% of the total expenditure in 2011. آپ 18% اور 22% کہہ رہے ہیں وہ, لیکن پوائنٹ آپ کا صحیح ہے. مطلب ہارون رشید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیے, میں نے تو ایک حوالہ دیا نا, انہوں نے اس کو موضوع بنا لیا. وہ اصل موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ حکومت کمزور کیوں ہوئی ہے. مسئلہ میں نے تو عرض کیا کہ فوج کی شکایت کوئی الگ شکایت نہیں ہے, وہی عدالت کی شکایت ہے, وہی عوام کی شکایت ہے, وہی بزنس مین کی. اس سے تو اجاز حیدر صاحب بھی اگری کریں گے کہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ اکانومی بہتر ہو, عام آدمی کی حالت بہتر ہو. فوج کو بھی اس میں سے لازمی طور پہ اسی میں سے ملے گا جو کچھ موجود ہوگا. نہیں, میں یہ ڈیفنس بجٹ تو اس وقت موجود نہیں ہے. صاحب کی خدمت میں اکانومی کی حالت یہی موضوع ہے, یہ حوالہ نہیں ہے, یہی موضوع ہے. اور ہارون رشید صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے, اور ان کی بات یہ بھی درست ہے جو انہوں نے ایک پہلے بات کی
کہ جو بھارت کے جو دفاعی اخراجات ہیں وہ جس تواتر سے بڑھ رہے ہیں اور اس کا تعلق ان کی معیشت کی مضبوطی کے ساتھ ہے، اور ان کی فوج جو ہے وہ کیپٹل انٹینسو ہوتی جا رہی ہے رادر دین لیبر انٹینسو، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک چیز سے صرف نظر کر کے باقی چیزوں کی طرف ہم غور کریں گے یا مجھے اجازت دیجیے میں اپنے پوائنٹ کی وضاحت سیکنڈ ذرا ہارون صاحب، لیکن میں ذرا وضاحت کرتا ہوں. اجازت نہیں بات مانا کہ مطلب ملٹری کے اوپر پریشر ہے. میں بالکل مختصر وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے ہم اصل موضوع پہ چکے، اگر یہی اصل موضوع ہے. یہ اصل موضوع نہیں ہے، دیکھیے مینجمنٹ کا موضوع ہے. دیکھیے گزارے یہ ہے 3 سیکورٹی سٹیٹس ہیں دنیا میں، تائیوان ہے، کوریا ہے، پاکستان ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اکانومی بھی ترقی کرتی رہی، ہمیں تھریٹ ہے انڈیا سے. یہ فوج کا پرسیپشن یہی ہے، بہت سے اور لوگوں کا، میرا بھی یہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اکانومی خراب ہوگی تو انہیں فکر مندی لگے گی اور پورے ملک کو فکر مندی لگے گی. اور یہ چونکہ ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے، اس کی نیچر یہ ہے، اس لیے پاکستان کا کوئی آرمی چیف، وہ کتنا ہی متحمل مزاج کیوں نہ ہو، جمہوریت کا چاہے وہ عاشق ہی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی مسائل سے لا تعلق ایک حد سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اگرچہ اسے براہ راست کبھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے اور آئین کے تحت ملک چلنا چاہیے. اس پہ ملک کا اتفاق رائے ہے، لیکن ظاہر ہے فکر مندی تو ہوتی ہے. اچھا، اس کو میں تھوڑا سا پوائنٹ کو پچھلا ایک پوائنٹ ماروی کلیئر کر لوں کہ فاروق اللہ بابر صاحب نے اور پریزیڈنسی نے اور پرائم منسٹر کے آفس نے کیپٹلائز کرنا چاہا اس فوٹو اپرچونٹی پہ. 2 دن پہلے انہوں نے یہ تاثر دینا چاہا کہ ملٹری ہمارے ساتھ ہے، اس پورے کے پورے پروسیس میں وہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، ملٹری نے یہ ضروری سمجھا کہ اس تاثر کو کہ ہم اس میں کم از کم نیوٹرل نہیں ہیں اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں، انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے نیو یارک ٹائمز کا سہارا لیا. اور یہ جو سٹوری وہاں پہ اپیئر ہوئی ہے، یہ ملٹری کا پوائنٹ آف ویو ورژن ہے اس پوری فوٹو اپرچونٹی کے بارے میں. اس پہ ہم not necessarily دیکھیں سہارا لیا نہیں، ایک سیکنڈ، انہوں نے انٹرپریٹیشن کی، انہوں نے اپنا سپن دیا. انہوں نے میسج کیا دیا کہ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکشن فوج نہیں کرے گی، یہ میسج دیا. مطلب ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، میرا تو اس سے جو ڈائریکٹ میں نے جو مطلب لیا ہے نا، یہ جو ڈان ڈبٹ ہے کہ جنرل ہٹانے لگے، ڈان ڈبٹ کا جو ورژن آیا ہے نیو یارک ٹائمز میں کہ ملٹری کا پہلے اس کو تو کلیئر کریں نا. Who knows ڈان ڈبٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ We don't know. پہلا ایک چیز کلیئر ہے، بہت پولائٹلی بات ہوئی ہو. پہلے ایک چیز ڈان ڈبٹ تو پولائٹلی نہیں ہو سکتی ہے نا، طاقتور آدمی. ڈان ڈبٹ ایک لفظ ہے، اس کے آپ انگلش میڈیم کے لوگ ہیں نا. پہلے ایک چیز کلیئر کریں کہ وہاں سے سگنل کیا ملا کہ فوج نے ڈیسائیڈ کر دیا اور یہ سگنل دے رہی ہے فوج، کیونکہ انہوں نے اوکے کی ہوگی وہ ایک لائن، کیونکہ وہ جوائنٹ لائن تھی، تو یہ سگنل کلیئر تھا کہ ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ نہیں لینے والے. یہ ایک بہت بڑی ایشورنس ان کو مل گئی. ریسٹ شو نہیں مطلب ہم نہیں کرنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پانے کے لیے حکومت نے کوئی کام کرنے ہوں گے نا. 13 اکتوبر سے پہلے کوئی ڈیل تو ہوگی کہ بھئی ایسے تو نہیں ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھنے ہیں نا، انہوں نے کوئی کام کرنے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام شاید یہی ہے جو جین پرلیز بتا رہی ہے. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.